بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، کہ جو کہ تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، تن تنہا اس پوری کائنات کا مالک ہے، اور تن تنہا اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ نہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، پارٹنر ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک اور کوئی پارٹنر ہے، اور نہ اس کائنات کے نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک اور پارٹنر ہے۔ چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہنے والے مقرب فرشتے ہوں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پارٹنر کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ اور جن کو رب ذوالجلال نے سب سے برگزیدہ بندہ بنایا، سب سے برگزیدہ جماعت بنائی انبیاء علیہم السلام کی، وہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے پارٹنر نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ اور جب نہ فرشتے اللہ کے پارٹنر ہیں، نہ اللہ کے سب سے چہیتے بندے انبیاء علیہم السلام اللہ کے پارٹنر ہیں، نہ اللہ نے ان کو پارٹنر بنایا ہے اور نہ ہی قرآن مجید کے اندر بتایا ہے، تو پھر انسانوں کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ وہ پیڑوں کو، پودوں کو، پتھروں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، پھر اللہ کے نیک بندے کو، نیک بندوں کو، برے بندوں کو، یا اللہ کے فرشتوں کو اللہ کا پارٹنر بنا دیں؟ کن چیزوں میں پارٹنر بنا دیں؟ کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کے متعلق کہا کہ ان تمام چیزوں کا اکیلے تنہا میں ہی حقدار ہوں، اور جن چیزوں کو میں نے بتا دیا کہ ان تمام چیزوں کا تنہا میں ہی حقدار ہوں، اب کوئی آئے اور آ کر یہ کہے کہ نہیں، یہ صفت اللہ کے فلاں نیک بندے کی بھی ہے، یہ صفت اللہ کے فلاں فرشتے کی بھی ہے، یہ صفت اللہ کی فلاں مخلوق کی بھی ہے، تو وہ گویا کہ اس نے رب ذوالجلال کا شریک بنا دیا، رب ذوالجلال کا پارٹنر بنا دیا۔ اور رب نے اس جرم پر ایک فرمان صادر کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دنیا کے سارے جرم رب ذوالجلال معاف کر دے گا۔ تم زنا کر کے آؤ، رب معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے۔ تم بے نمازی بن کے رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہو قیامت کے روز، رب ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، تم نے زکوٰۃ نہیں دیا، رب کے حضور حاضر ہوئے، ہو سکتا ہے رب رحم کر دے اور معاف کر دے۔ تم نے جھوٹ بولا، زمینیں ہڑپ کی، سارے معاملات ہوئے، ہو سکتا ہے تم جہنم میں جلائے جاؤ اور پھر جہنم سے رہائی تمہیں مل جائے۔ جیسے بیوی کے معاملے میں ایک غیرت مند انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بیوی گھر کی ذمہ داری خوب نہ نبھائے، وقت پر کھانا نہ دے، بچوں کو نہ دیکھے، لباس صحیح نہ رکھے، یا دنیا کی تمام برائیاں اس کی بیوی کے اندر موجود ہو، تو شوہر کہتا ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ جانے دو، صبح نہیں بنا، دوپہر میں کھا لیں گے، شام میں کھا لیں گے، یا وہ بنائے ہی نہ، یا کپڑے ہی نہ دھلے، یہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ نہ کرے، یا سب گالی بھی دے دے، ہو سکتا ہے گالی بھی برداشت کر لے شوہر بیوی کی گالی برداشت کر لے، لیکن ایک چیز جو اس کا اپنا خاص حق ہے، اگر اپنے بستر پر یا اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوجے کو دیکھا، کسی اجنبی کو دیکھا، یا چلو اجنبیت چھوڑو، اجنبیت دور کی بات ہے، اپنے بیٹے کو دیکھا، یہ اس کلچر کے آنے کا وقت ابھی دور نہیں ہے مسلمانوں۔ یورپ کے ممالک کے اندر آ چکا ہے کہ ماں کے ساتھ سونے والا کون ہے، بہن کے ساتھ سونے والا کون ہے۔ یہ بے غیرتی کے الفاظ نہیں ہے اس منبر و محراب سے، یہ دنیا یہ جرم کر رہی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کا معاملہ کیا ہے اور وہاں کے قوانین کیا ہیں، آپ اس سے بخوب واقف ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ واقعات ہونے جا رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔
کہ یہ سارے معاملات ہیں، تو کیا وہ شوہر اپنے بیٹے کو، ایک غیرت مند شوہر یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہ کہہ کر چھوڑ سکتا ہے کہ جانے دو، یہ کام کرنے والا میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا خون ہے، یا یہ کام کرنے والا میرا اپنا سگا بھائی ہے، یا یہ کام کرنے والا میرا ماموں کا لڑکا ہے، یا یہ کام کرنے والا میرا خالو ہے، یا یہ کام کرنے والا میرا فلاں قریبی دوست ہے، یہ کہہ کر چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ قطعی نہیں۔ ویسے ہی رب ذوالجلال کی توحید کے اندر بھی رب ذوالجلال کی اس سے کئی گنا زیادہ غیرت ہے۔ رب نے کہہ دیا اپنے پیغمبروں کو کہ اے پیغمبر دوسروں کی بات تو چھوڑو، اگر تم بھی لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، رب نے پورے قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کا تذکرہ کیا، نام بنام 25 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 25 انبیاء کا تذکرہ جو نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وہ ایک جگہ کر کے کہتا ہے کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، کہ یہ لوگ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفات کو کسی اور کے لیے جائز سمجھتے اور کسی اور کو اٹھا کر دیتے تھے تو اے انبیاء پیغمبروں تمہاری نبوت چھین لی جاتی اور تمہیں اوج ثریا سے اس زمین پر رب ذوالجلال ڈھکیل دیتا، تمہاری نبوت چھین لیتا، تمہاری بزرگی چھین لیتا۔ یہ رب نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کہا ہے۔ یہ وہی غیرت ہے جو ایک غیرت مند شوہر کی غیرت اپنی بیوی کے تعلق سے ہوتی ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی غیرت نبی علیہ السلام نے کہا غیرت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیرت ہے وہ ایک آدمی کی غیرت سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ میں نے ایک نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ آج ہمارے درمیان مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، عقیدے میں اختلاف ہوتے ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ہم ایک رسول کے پابند، ہم ایک صحابہ کی جماعت کے پیچھے چلنے والے، ایک صحابہ کی جماعت کو بزرگ سمجھنے والے لوگ، ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، نظریات مختلف ہوتے ہیں، تنازع پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم میزان کس کو بناتے ہیں؟ ہم ترازو کس کو بناتے ہیں؟ اپنے محلے کو ترازو بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے محلے میں کبھی نہیں دیکھا تو ہم کیسے مان لیں؟ ہم اپنے خاندان کو ترازو بناتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کبھی یہ کرتے ہوئے نہیں پایا، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ ہم نے جو ہے اپنے مولوی صاحب کو کبھی یہ بتاتے ہوئے نہیں سنا ہے تو کیسے ہم آپ کی بات مان لیں؟ اور ہمارے آباء و اجداد تو یہی سب کچھ کرتے آئے ہیں، کیسے ہم تسلیم کر لیں؟ اپنے خاندان کو ترازو بنایا، ہم نے اپنے خاندان کو ترازو بنایا، اپنے محلے کو ترازو بنایا، اور اس سے اوپر اٹھ گئے تو اپنے ملک کو ترازو بنا لیا کہ ہم نے اپنے ملک میں کبھی کرتے ہوئے ایسا لوگوں کو نہیں پایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ترازو بنانے کے لیے کہتا ہے؟ مسلمانوں سب سے پہلا جرم یہی ہوتا ہے انسانوں سے، اور خصوصی طور پر مسلمانوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترازو کون ہے؟ اختلافات کے وقت، جھگڑوں کے وقت، عقیدے اور نظریات میں اختلاف کے وقت، مسائل میں اختلاف کے وقت، نماز کا طریقہ الگ، حج کا طریقہ الگ، زکوٰۃ کا طریقہ الگ، اللہ کو ماننے کا طریقہ الگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا طریقہ الگ، صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے کا طریقہ الگ، علماء اور اولیاء کو ماننے کا طریقہ الگ۔ فیصلے کون کرے گا؟ ترازو کون بنے گا؟ محلہ بنے گا، علاقہ بنے گا؟ تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی زمانے میں کوئی رہا ہوگا نا، ہمارا باپ دادا کسی زمانے میں غیر تو رہا ہوگا نا، 100 سال پہلے نہ صحیح، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، یا جب اسلام آیا مکہ سے اٹھ کر ہماری زمین پر اس نے قدم رکھا تو اس وقت جو ہمارا دادا رہا ہوگا وہ تو رہا ہوگا نا کچھ اور۔ اگر اس نے بھی یہی کہہ کر ٹھکرا دیا ہوتا تو آج فخر کے ساتھ اس مسجد کی دہلیز پر کبھی نہ بیٹھ پاتے، اور وہ جہنم کا ایندھن ہمیشہ کا بن گئے ہوتے، اور قصے پانی نہ بن گئے ہوتے۔ جس طریقے سے فرعون کا تذکرہ ہوتا ہے قیامت کے روز، جس طریقے سے نمرود کا تذکرہ ہوتا ہے قیامت کے روز، اس طریقے سے ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہوتا اگر اس دادے نے ہمارے یہ کہہ کر اسلام کو ٹھکرا دیا ہوتا کہ ارے ہمارے خاندان میں تو اس مذہب کا اور اس دین کا تو کوئی پرچار ہے ہی نہیں، اور کوئی اس سے مانوس بھی نہیں ہے، یہ کون سا دین لے کر آئے ہو، یہ عرب کا دین ہے، عرب میں ہی رہنے دو، آج فخر کر سکتے تھے۔ یہ مثال ہے، چھوڑ دو ہر درمیاں،
اور رب نے جس کو ترازو بنایا ہے فیصلے کے لیے، حق کے لیے، اس کو ترازو مان لو اور اس کو ترازو بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً ترازو کون ہے تمہاری زندگیوں کے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی ترازو ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی ترازو ہے۔ صحابہ کرام آتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اماں عائشہ ذرا بتائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خلقہ القرآن، کیا ہے ان کی زندگی؟ ان کی زندگی کیا ہے؟ قرآن ہے ان کی زندگی۔ اب گویا کہ جو قرآن کہتا ہے وہی ترازو ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی زندگی کہتی ہے وہی ترازو ہے۔ آئیے میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے درمیان کس کس طریقے کے معاملات ہیں اور قرآن کے معاملات کیا ہیں، قرآن نے کس کو بھاری کہا اور کس کو ہلکا گردانا۔ رب نے قرآن میں کہا کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ہر نبی کو ایک قبیلے کے لیے بھیجا، ایک قوم کے لیے بھیجا، لیکن آپ سنیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری انسانیت کے لیے ہی نہیں، صرف سارے جنوں کے لیے بھی، سارے شیاطین کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے بڑا مقام رب نے کسی کو دیا ہے؟ اس سے بڑا مقام کسی کو رب نے نہیں دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے بارے میں کوئی گواہی دے دے، میرے بارے میں کوئی گواہی دے دے کہ ارے یہ تو اتنا قدردان ہے، یہ اتنا دیالو ہے کہ اس نے ایک اور دو بچے کو ہی نہیں، اس نے سارے کے سارے علاقے کو گود لے لیا۔ جس علاقے کی نگرانی یہ شخص کرتا ہے اس میں کوئی بیوہ نہیں بھوکی سوتی ہے، اس میں کوئی ننگے بدن نہیں رہتا ہے، اس علاقے میں کوئی جاہل نہیں بچتا ہے، ہر کسی کے لکھنے پڑھنے کا انتظام، ہر کسی کے کپڑے لتے کا انتظام، ہر کسی کے کھانے کا انتظام، ہر کسی کے مکانات کا انتظام اس ایک شخص کے کندھے پر ہے۔ سینے کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، پھول کا غبارہ بن جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کو رب نے یہی سب سے اونچا مقام دیا ہے۔ اب اس مقام سے کوئی اوپر بڑھائے، ان کو رب بنا دے، یا اس مقام سے نیچے گرائے کہ وہ کفر میں شامل ہو جائے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے، جو جس مقام کے لائق ہے اور جس مقام پر رب نے جس کو رکھا ہے اس مقام پر اس کو ماننا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کو تو رحمت للعالمین بنا دیا، اب آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور میں تم لوگوں سے یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ قرآن کا یہ جو صاف جو لفظ ہے، یہ تین آیتوں میں تو بالکل واضح طور پر رب ذوالجلال نے بیان کر دیا، لفظ بلفظ کہہ کر، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود کے اندر، کہ قل لا اقول لکم، اے نبی پیغمبر آپ کہہ دیجئے، جس طریقے سے قل هو اللہ احد ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اسی طریقے سے آپ یہ بھی بتا دیجئے لوگوں کو کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں تم لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب جانتا ہوں اور میں فرشتہ ہوں، نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔ کہہ دیجئے میں یہ سب نہیں ہوں۔ میں اور تم میں، مجھ میں اور تم میں فرق اس بات کا ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے، آسمان سے وحی آتی ہے، آسمان سے رب بھیجتا ہے میرے لیے پیغمبر کو، اور مجھ کو وہ وحی سناتا ہے اور میں وہی تم تک سناتا ہوں۔ میں رب کا پیغمبر ہوں، یہی میرے لیے سب سے اونچا مقام ہے، یہی سب سے اونچا مقام ہے۔ اب ترازو کیا رہا؟ آج جب سب سے اونچے مقام پر فائز نبی اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ برات کا یہ انداز رب نے قرآن میں درج کر دیا کہ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، پھر امت میں آنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو گیا کہ ہر نکڑ پر بنی مزار کے اندر لیٹا ہوا انسان وہ غیب جانتا ہے، اوپر کھڑے ہوئے فریاد کرنے والوں کی فریاد سنتا ہے، اولاد مانگنے والوں کو اولاد دیتا ہے، مصیبت دور کروانے کے لیے جو شخص کھڑا ہے باہر قبر کے اوپر وہ سن رہا ہے۔ یہ عقیدے کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر موجزن ہو گئے؟ ترازو قرآن ہے، جھگڑے نہ کریں کہ ارے مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، حافظ صاحب نے کیا کہہ دیا، حضرت جی نے کیا کہہ دیا۔ اگر اسی لفظوں میں پڑے رہے حضرت جی، مولوی صاحب، حافظ جی، اور اپنے ملک اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کے دین پر قائم رہ گئے اور قرآن کو ترازو نہ مانا، نبی علیہ السلام کو ترازو نہ مانا، تو کوئی فی خیر نہیں ہوگا۔ اب قرآن کا ترازو کیا ہے؟
آدم علیہ السلام کا قصہ سب کو پتہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ آدم کون ہیں؟ میری خواتین، میری ماؤں، یہ آدم کون ہیں؟ جس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کے جسم کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، روح فو کی، اپنی سب سے بڑی جنت میں رکھا، سب سے بڑی نعمت میں رکھا، اور کہا جاؤ رہو سب لوگ، دونوں لوگ رہو، میاں بیوی۔ جب جنت سے شیطان نے نکلوا دیا، کیا کہہ کر نکالا کہ قسم کھائی کہ اے آدم اور حوا، یہ درخت کا پتہ کھا لو، درخت کا پھل کھا لو، تم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ گے جنت میں، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ اتنا بڑا بزرگ ہے کوئی بزرگ؟ ارے جو گھر کا باپ ہوتا ہے وہی نا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ساری انسانیت کا باپ کون؟ آدم۔ وہ آدم علیہ السلام اتنے بڑے بزرگ کہ رب نے قرآن میں قصے بیان کر دیے۔ وہ آدم اتنا بڑا بزرگ ہونے کے باوجود بھی سارے انسانوں کا، سارے انبیاؤں کا، سارے رسولوں کا، سارے اولیاؤں کا سردار اتنا نہیں سمجھ سکا، اتنا نہیں جان سکا کہ جو ابلیس قسم کھا رہا ہے، یہ جو ابلیس قسم کھا رہا ہے کہ جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے اگر پھل کھا لو گے، یہ جھوٹی قسم ہے، اور جیسے ہی میں کھاؤں گا جنت سے نکال دیا جاؤں گا، اس کو نہیں پتہ چل سکا، اس کو نہیں پتہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ قرآن کا قصہ مشہور ہے کہ نہیں مشہور ہے؟ کون سی جماعت، کون سا فرقہ اس قصے کو نہیں جانتا ہے، اور کون سے فرقے کے لوگ اس قصے کو نہیں جانتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ رب نے کہا ہے غور کرو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، اللہ نے کہا غور کرنے کی چیز ہے قرآن، رٹا مارنے کی چیز نہیں ہے، لذت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ قصہ سنا آدم حوا کا جنت سے نکال دیا گیا، قصہ سنا اپنے گھر کو چلے گئے۔ ابلیس نے قسم کھائی تھی نا، آدم سب سے بڑے بزرگ تھے، کہہ دیتے ہیں نا کہ ابلیس نکل جا یہاں سے بدبخت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھے پتا ہے، کیونکہ رب نے مجھے بزرگ بنایا ہے اور سارے انسانوں کا باپ بنایا ہے، میں جانتا ہوں کہ تیری قسم جھوٹی ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اگر اس پھل کو کھا لوں گا اور نکالا نہیں جاؤں گا، یہ سب باتیں جو ہے کسی اور کو بتانا، میرے بیٹوں کو بتانا جا کر جب دنیا میں پیدا ہوں گے، مجھے مت بتا، مجھے مت سکھا، میں سب کا باپ ہوں۔ کہہ دیتے نا جو آج لوگ ڈائلاگ مارتے رہتے ہیں انسانوں میں، میں تمہارا باپ ہوں، تو وہ بھی تو کہہ دیتے ہیں ابلیس کو کہ میں تمہارا باپ ہوں، یہ سب چکر جا کے میرے بچوں کو پڑھانا، مجھے مت پڑھاؤ۔ کہاں رب نے تذکرہ کیا؟ بلکہ کیا تذکرہ کیا جانتے ہیں؟ قسم مان لی، ہاں ابلیس تو قسم صحیح کہہ رہا ہے، اور جا کر پھل کھا لیا، اور رب نے کیا کیا؟ ننگا کر دیا ہمارے باپ کو، ہماری ماں کو، برہنہ کر دیا، رب کی نافرمانی کی، برہنہ کر دیا۔ آج بھی نافرمانی ہوگی، رب برہنہ کر دے گا، اور شیطان چاہتا ہے ہمیں اور آپ کو ننگا کرنا، اور ننگا کر دیا ہے۔ یہ ننگا نہیں ہے، ہماری خواتین، ہمارے نوجوان ننگے بن کے نہیں سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، ان کو اللہ کی عبادت میں موت آ جا رہی ہے، لیکن ڈی جے کی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر ناچنا ان کو پسند ہے، ناچنا ان کو لذت آتا ہے، رقص کرنا ان کو مزہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی عبادت کرنے والوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، ان کو شیطان نے اپنا کام کر لیا، ننگا کر دیا ہمیں۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کس بات کا تذکرہ کیا؟ آدم اور حوا سے، کہ رونے لگے اور کہنے لگے یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے تو بڑی غلطی کر دی، ہم نے تو اپنے نفس پر ظلم کر دیا، الہ العالمین اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، الہ العالمین اگر تو جہنم سے آزاد نہیں کرے گا تو کوئی جہنم سے آزادی دلانے والا نہیں۔ ہمارا اور سب کا باپ رو کر، اور سب سے بڑا بزرگ یہ رب سے گڑ گڑائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کر دی، جہنم سے آزاد تو نہیں کرے گا تو کوئی کرنے والا نہیں، تو کون ہے وہ جو بچا لے؟ کون ہے جو آسرا بن سکے گا؟ کون ہے وہ جو سہارا بن سکے گا؟ قرآن کا ترازو یہ ہے کہ اگر کسی کو مددگار ماننا ہے، کسی کو غوث اعظم ماننا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے، جس کو آدم اور حوا نے جنت سے نکالے جانے کے بعد سب سے بڑا مددگار اور جس سے مدد کی گہار لگائی، وہ کون ہے؟ رب ذوالجلال۔ ایسا ہوا، نصیحت اگر سمجھ میں آئی تو آئی، یہی عقیدہ ہے، یہی قرآن کا ترازو، یہی عقیدہ آپ کو دینا چاہ رہا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، ہر طرف برائیاں، ہر طرف شرک، اللہ کا جو حق تھا بندوں کو دے دیا گیا، اللہ کا جو حق تھا اللہ کے بزرگوں کو دے دیا گیا، اللہ نے سیلاب کا حکم دے دیا، زمین آسمان سب طرف سے سیلاب،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ کشتی بناؤ، کشتی بنائی، اور جب کشتی سیلاب آیا کشتی پر بیٹھے تو بیٹا سامنے آ گیا۔ بیٹا اپنے باپ کو نہیں مانا پیغمبر، رب کو رب نہیں مانا، اور رب کو اکیلا عبادت کا حقدار نہیں سمجھا، اور کہا کہ ارے بزرگوں کو چھوڑ دیں، ود یغوث یعوق نصر کو چھوڑ دیں۔ سورہ نوح اٹھا کر دیکھو جا کر، ود یغوث یعوق نصر، یہ کن کے نام ہیں؟ غیروں کے نام نہیں ہیں، غیروں کے نام نہیں، اللہ کے بزرگوں کے نام ہیں۔ سورہ نوح میں جا کے اٹھا کے دیکھ لو، کہتا ہے کہ ود یغوث یعوق نصر کو چھوڑ دے اور اللہ کو مان لے، نہیں مانا۔ جب سیلاب آیا اور کفار و مشرکین کو ڈوبنے کا وقت آیا، ان پر عذاب کا وقت آیا، بیٹا بھی شامل ہے کفار و مشرکین میں، سب سے بڑے پیغمبر کا، جس نے 950 برس تبلیغ کی اس دنیا کے اندر۔ نوح علیہ السلام نے کہا کشتی پہ ہو کے، کشتی پہ ہے نوح علیہ السلام، سامنے کسی چیز پر کھڑا ہے بیٹا کشتی کے باہر، کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ، بیٹا کہتا ہے نہیں آتا، نہیں مانتا، سب سے بڑے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ سیلاب یہ پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا، بچ جاؤں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا بچ نہیں پاؤ گے، آج لا عاصم اليوم، آج کے دن کسی کو نجات نہیں ہے اس سیلاب سے، کسی مشرک کو اور کسی کفر میں ملوث انسان کو نجات نہیں ہے، صرف موحد انسان کو نجات ہے، صرف موحد انسان کو۔ بات چل ہی رہی تھی، سیلاب آیا، رب نے ڈبا دیا بیٹے کو، سب سے بڑے پیغمبر کو، نوح علیہ السلام کو، 950 برس تک اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام؟ یا اللہ سنو، ہر نکڑ پر بیٹھنے والے شخص کو مددگار سمجھنے والے لوگ، مصیبت آ گئی ہے، بیٹا جہنم میں جلنے جا رہا ہے، سیلاب میں ڈوب چکا ہے، 950 برس تبلیغ کرنے والا پیغمبر، مدد خود نہیں کر سک رہا ہے اپنے بیٹے کی، اور ہاتھ پھیلا دیا رب کے سامنے اور مدد کے لیے گہار لگا دی، گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ ربی، کہ اے میرا رب، ان ابنی کہ یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا کنعان من اہلی، میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو نجات دے گا، تو میرے اہل و عیال کو، میرے خاندان والوں کو نجات دے گا، ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو جہنم نہیں بھیجے گا، تیرا وعدہ ہے۔ اب رب نے کیا کہا وہ سنو، وہ سننے کی چیز ہے، یہ قرآن کا ترازو ہے۔ رب نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، تو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے، سن یا نوح، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، تیرا بیٹا، انہ لیس من اہلک۔ اب ان دو جملوں میں مجھے ذرا بتاؤ، ان دو جملوں میں مجھے ذرا بتاؤ لوگوں، میری خواتین اور جس کے کانوں میں بھی آواز جا رہی ہے قرآن کی سائد پہ، کہ نوح علیہ السلام کی بات جھوٹی تھی یا رب کی بات جھوٹی تھی؟ نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، اور رب نے کہا گھر والوں میں سے نہیں ہے، ترنت انکار کیا رب نے۔ نوح علیہ السلام اتنا بڑا بزرگ یہ نہیں سمجھ پایا، یہ غیب نہیں جان پایا اپنے بچے کے متعلق کہ حقیقت میں وہ میرے گھر والوں میں سے ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں جان پایا، اور رب سے سوال کر بیٹھا، اور رب نے انکار کر دیا، انہ لیس من اہلک، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور میں نے تیرے گھر والوں کو جو نجات دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا ہے، اور تیرے گھر والے کون ہیں؟ جو تجھ پر ایمان لائیں، جو تجھ کو پیغمبر مانے اور مجھ کو اللہ مانے، مجھ کو رب مانے، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اب بتا دو ذرا، یہ نوح علیہ السلام کی بات غلط تھی یا رب کی بات غلط تھی؟ ایسے ہی جیسے یہاں پر نوح علیہ السلام نے جو سمجھا کہ یہ میرا اپنا بیٹا میرے خون سے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یہ نہیں سمجھ پائے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہی میرے گھر والوں میں سے ہوگا، اور رب نے انکار کر دیا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ایسے ہی آج کے جو علماء بتا رہے ہیں، جو مزاروں پہ بیٹھ کر شرک کا اڈا چلا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، ایسے ہی ان کی باتیں ہیں، ایسے ہی ان کی باتیں ہیں کہ ان کی ساری باتیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، اور جس کی باتیں قرآن سے ٹکرا جائے وہ نوح جیسا پیغمبر بھی ہو کوئی وزن نہیں رکھتا، کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اگر نہیں ہے ایسا تو رب نے انکار کیوں کیا کہ انہ لیس من اہلک؟ بات سمجھ میں آ گئی اور بچا نہیں پائے۔ رب نے دعا بھی نہیں قبول کی اپنے سب سے بڑے پیغمبر کی جو کہ باحیات تھے، دنیا میں تھے، ابھی انتقال نہیں ہوا تھا، اور اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائے، اور اتنا نہیں جان پائے کہ رب جو یہ میرا اپنے بیٹا نہیں ہے کیونکہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا، اور ابھی میں اللہ سے مانگوں گا تو اللہ مجھے ڈانٹ دے گا، انہ لیس من اہلک۔ دو واقعہ، یہ قرآن کا ترازو ہے، دوسروں کو عالم الغیب بتانے والے
اور دوسروں کو مددگار کہنے والے اور دوسروں کو مشکل کشا سمجھنے والے، یہ قرآن کا ترازو ہے، ہمارے محلے کا گاؤں کا ترازو نہیں ہے۔ سنو، اور رب نے یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا، اس کا یہی مقصد ہے، اس کا لفظت کا مقصد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیا، اب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ ابھی جن کی سنت ہم زندہ کریں گے قربانی کے موقع پر، ذبح کریں گے، سارا ملک، ساری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، 70-80 سال عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے سب سے بڑے پیغمبر کو۔ آج اکثر و بیشتر شرک کس سے ہوتا ہے، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں قبروں کی چوکھٹوں پر جا کر کیوں گرتی ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے، فلاں جگہ جائیں گے، اینٹا الٹ دیں گے، پتھر الٹ دیں گے، پیٹ میں بچہ ہو جائے گا۔ لے لو، اس در سے اگر تمہیں بچے مل گئے تو اس دنیا میں بھی تمہیں تمہارے بچے سے رب محروم نہ کر دے تو کہنا۔ مثال دوں، کوئی محلہ بتاؤ، باپ 60 سال کا ہو چکا، باپ 40 سال کا ہو چکا اور بچہ 20 سال کا نوجوان ہو چکا، بچے کے بارے میں روتا ہے محلے والوں کے سامنے، ارے یار یہ اولاد ہی نہ ہوتی تو ہی بہتر تھا۔ محروم کیا کہ نہیں کیا؟ خون کے آنسو اس بچے کی وجہ سے روئے کہ نہیں روئے؟ اچھا، اس دنیا میں بھی رو پڑے اور آخرت میں جو رونا لکھا ہے وہ تو طے ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو۔ کون سے رسول؟ فرشتوں کو، کہ جاؤ میرے پیغمبر کو خوشخبری سناؤ کہ اس کو بچہ ہونے والا ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی، 80 سال کی عمر میں بھی۔ جب گئے، گھر پہنچے، انسان کی شکل میں تھے، فرشتے کی شکل میں نہیں آئے تھے، انسان کی شکل میں تھے، انسان کی شکل میں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا تو فوراً گھر کے اندر جاتے اور مہمانی کرنے کے لیے کچھ لے کر آتے کہ کھا پی لو، ہمارے پاس مہمان آئے ہیں۔ اب یہ فوراً دوڑتے ہیں، یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ نہیں جان پاتا اتنا بڑا بزرگ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، جس کی سنت اور جس کا بنایا ہوا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ، جس کا بنایا ہوا گھر سارے مسلمانوں کا شعار ہے، سارے مسلمانوں کی نشانی ہے خانہ کعبہ بیت اللہ مکہ، اور جس کی سنت ہر گھر میں زندہ ہوتی ہے قربانی کے موقع پر۔ وہ ابراہیم پیغمبر نہیں جان پایا، وہ ابو الانبیاء، وہ خلیل اللہ، اللہ کا دوست نہیں جان پایا کہ میرے سامنے جو کھڑے ہیں انسان کی شکل میں، یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، اور فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ جاتے ہیں اندر اور لے کر آتے ہیں بھنا ہوا گوشت، لاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ ایک چیز بتایا آپ کو، اب یہاں بھنا ہوا گوشت رکھ دیتے ہیں۔ بھنا ہوا گوشت رکھنے کے بعد کہتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں، ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے۔ اچھا، پہلے کے زمانے میں اور ابھی قریب کے زمانے میں نمک حرامی نہیں ہوتی تھی، ایک لفظ مشہور تھا، نمک حرامی نہیں ہوتی تھی۔ کوئی کسی کا نمک اگر چکھ لیتا، کوئی نمک کھا لیتا، کسی کے گھر کھانا کھا لیتا تو پھر اس کے پیٹھ پر کھنجر نہیں بھونکتا۔ لیکن آج کھنجر بھونکنے والا اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ اپنا ہوگا۔ آج مسلمانوں کی اسلامی جو غیرت ہے سب کچھ ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پر اب انہوں نے کیا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو جو اس علاقے، اس محلے کا اور اس زمانے کا جو عرف تھا کہ نمک حرامی نہیں ہوتی ہے، تو یہ محسوس کرنے لگے ڈر کہ ارے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ اجنبی لوگ ہیں، ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ڈر محسوس کیا۔ رب نے یہ لفظ کہا ہے، 27ویں پارے میں اٹھا کر جا کے دیکھ لو، رب نے یہ لفظ کہا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، خیف خوف سے ہے، خوف محسوس کیا اپنے دل کے اندر، اور پھر کہا کہ کیوں آپ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں؟ اور تو فرشتوں نے کہا آپ ڈریے مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ دیکھو، ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے انہیں، خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے انہیں، اور اتنا نہیں پتا کہ سامنے کھڑے ہوئے انسان یہ جو ہیں، یہ جو انسانی صورت میں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں۔ پھر اس پر سوال پر سوال، پھر تیسرا سوال اور کیا کرتے ہیں، آپ کہاں جاؤ گے؟ پتہ چل گیا فرشتے ہیں تو آپ کہاں جاؤ گے؟ کہا لوط علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جائیں گے۔ رب نے بھیجا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے، اور آپ کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جانے کے لیے۔ اور لوط علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کیوں؟ لوط علیہ السلام کے پاس قوم کے پاس جانے کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیا۔ وہ کام کیا ہے کہ مرد سے شادیاں کرتا ہے، شادی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، شادی نہیں کرتا، مرد سے ضرورتیں پوری کرتا ہے شادی کی۔ اس قوم کو رب نے یہ حکم ہم لوگوں کو دیا ہے کہ ان کی بستیوں کو آسمان پہ لے جائیں اور پلٹ دیں اور پتھروں کی بارش برسائیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے، فرشتوں سے جھگڑنے لگے، اور یہ نہیں سمجھ پائے کہ رب کا جو فیصلہ ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ کیا کہنے لگے
کہ اے فرشتوں جو ہے ایسا نہ کرو، جھگڑنے لگے ان کے بارے میں، ایسا نہ کرو۔ یہ قرآن کا ترازو ہے جو ہمیں دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام، میں سب سے بڑے بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، بس بات فوراً ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، قم بإذن اللہ کا لفظ اللہ نے کہا ہے، اور مٹی کا پرندہ بنائیں، اس میں پھونک دیں تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگ جائے۔ یہ قدرت، یہ معجزہ رب نے دیا تھا ان کو، لیکن انہی کی قوم والے ان کو مارنے کے لیے دوڑے ہیں، انہی کی قوم والے ان کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اور یہ صلیب آپ کو دکھتا ہے نا، یہ صلیب، یہ جو کراس کا نشان دکھتا ہے، اور اس پہ جس آدمی کو لٹکایا ہوا سمجھتے ہیں وہ لوگ، یہ عیسیٰ کو سمجھتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں اپنی قوم والوں سے کہ کہیں پکڑ لیں اور مار نہ دیں۔ جو آدمی اتنی پاور رکھ رہا ہے کہ وہ دوسروں کو زندہ کر دے، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور رب نے بھاگتے بھاگتے ان کو کیا کیا؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ایسا گھبراؤ نہیں، آپ آسمان پہ آنے والے، اٹھا دوں گا آپ کو آسمان پہ، اور آپ کی شکل دوسرے کو دے دوں گا، وہ سمجھیں گے عیسیٰ ہے اور مار دیں گے۔ ہوا بھی یہی، وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا پیغام ہے اس قصے میں؟ قرآن کا یہ کون سا ترازو ہے؟ آج ہمارے محلے میں تو نظر نہیں آتا، ہر کوئی عالم الغیب ہے، ہر کوئی پاور رکھنے والا ہے، ہر کوئی اتھارٹی رکھنے والا ہے، تو بھیا اللہ کہاں گیا؟ جیسے آج ہماری اس روئے زمین پر لوگوں نے کروڑوں کروڑ گاڈ بنا لیے، اوپر والا بنا لیا، ویسے مسلمانوں نے بھی کروڑ، بغداد میں تو بغداد والے، سعودی میں تو سعودی والے، دبئی میں تو دبئی والے، اجمیر والے تو اجمیر والے، حاجی علی والے تو حاجی علی والے، کچوچا والے تو کچوچا والے، اور ہمارے چاند تارا والے تو چاند تارا والے، اور فلاں والے فلاں والے۔ جیسے ان کے جتنے کنکر اتنے وہ فلاں، ویسے ہمارے جتنے فلاں جتنے فلاں۔ ایک اللہ کہاں ہے؟ قل هو اللہ احد، ایک اللہ کہاں ہے جو کہتا ہے اپنے بارے میں ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ ہی ہے وہ جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ قرآن میں ایک لفظ بھی کوئی بتا دے، کوئی بھی، اور آپ نے بھی اپنی پوری زندگی میں اگر سنا ہو ایک لفظ بھی کہ قرآن کی ایسی کوئی آیت ہے جس میں اللہ نے یہ نہ کہہ کر کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، یہ کہا ہو کہ ان محمد رسول اللہ علیم بذات الصدور، کہ جس کو میں نے سب سے بڑا بنایا محمد، وہ بھی دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ بھی دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ ایک آیت، ایک لفظ اور ایک ٹکڑا، کبھی سنا؟ کبھی خیال آیا؟ کبھی کسی مولوی نے بتایا؟ کبھی کسی مزار پر بیٹھے مجاور نے آپ کو بتایا؟ نہیں، یہ دین کے لٹیرے ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میری کسی سے کوئی دوستی ہے۔ ہماری دشمنیاں، ہماری دوستیاں اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ اللہ کی توحید جتنی خالص ہوگی آپ کی اور ہماری، اتنا تعلق ہمارا مضبوط، اور انبیاء کا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، انبیاء علیہ السلام سے۔ اور جس دن یہ توحید مضبوط ہوئی تو نوح کا بیٹا نہیں، ابراہیم کا باپ نہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب چچا نہیں، ابو طالب چچا نہیں، کوئی نہیں، کوئی رشتہ داری ناطے داری نہیں۔ تو کیسے؟ جس کو لیٹرنگ کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ پتہ نہیں، جس کو بال کاٹنے کا طریقہ پتہ نہیں، جس کو بال جھاڑنے کا پتہ نہیں، جس کو لباس پہننے کا طریقہ نہیں، ہم نے اس کو اللہ کا بزرگ بنا کر اللہ کا شریک بنا دیا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور ساتھی ہیں، جو ہے بھائی ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، باپ جو ہیں، جب ان تمام انبیاء کے بارے میں رب نے یہ واضح دو ٹوک انداز میں یہ بیان فرما دیا کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم نے اور آپ نے ان لوگوں کو اتھارٹی دے دیا، ان لوگوں کو پاور اور مشکل کشا اور غوث اعظم سمجھ لیا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، بدر لڑی جا رہی تھی، خود سارے کے سارے رشتہ دار تھے۔ بدر کے موقع پر رب نے کہا بدر کا واقعہ یاد کرو، پہلی جنگ تھی تمہاری، تم 300 تھے، کچھ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، بالکل جو ہے خالی ہاتھ تھے، لباس تک نہیں تھا تمہارے پاس۔ استستغیثون ربکم، سنو، نبی علیہ السلام کے بعد 500 سال کے بعد پیدا ہونے والے کو لوگ جو غوث اعظم بتا رہے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، استستغیثون ربکم، آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی، اور بدر کے مناسبت سے اللہ نے کہا اس واقعے کو یاد کرو جب تم لوگ استستغیثون، رب کو غوث اعظم جان کر مدد مانگ رہے تھے۔ استستغیثون ربکم، غوث تستغیثون کا لفظ ہے، ربکم،
جب تم نے اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے مدد مانگی تو اللہ نے کیا کیا؟ پے در پے پے در پے پے در پے فرشتوں کی قطار لگا دی اور جنگ بدر کے میدان میں اتار دیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے، تلوار اٹھانے سے پہلے اس کی گردن الگ ہو جاتی تھی۔ فرشتے غزوہ بدر والوں نے جس کو غوث اعظم مانا، ہم اس کو غوث اعظم مانتے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے جب کہا کہ جو ہے فلاں کی بیوی کے پاس تھوڑی دیر زیادہ رک گئے ہیں نبی علیہ السلام، اے حفصہ، عائشہ اور حفصہ، عائشہ نے کہا حفصہ تم اور میں پلان کرتے ہیں کہ جب نبی تمہارے پاس یا میرے پاس آئیں گے، کسی کے پاس آئیں گے تو کہنا کہ ارے آپ نے کیا کھایا ہے، بدبو آ رہی ہے منہ سے، بدبو آ رہی ہے منہ سے آپ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں لوگ یہ کہنا تو نبی مان جائیں گے۔ اور جب نبی آئے حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ بھی یہ کہا نبی مغافیر کھایا ہے کیا آپ نے، بدبو آ رہی ہے منہ سے۔ اور عائشہ کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھایا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں کہا، میں نے شہد پیا ہے۔ زینب کے پاس، زینب بنت جہش کے پاس، میں نے شہد پیا ہے، میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام اگر ایسی بات ہے کہ اس شہد کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو مجھے بدبو اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ میں شہد جیسی پاکیزہ چیز کو اب نہیں کھاؤں گا، اب حرام کر لیتا ہوں، اب حرام کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم 28ویں پارے میں پوری سورہ اتار دی اور کہا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کیا جس کو میں نے حلال کیا تھا؟ اس واقعے میں کیا پتہ چلا جانتے ہیں؟ خود کی بدبو اور خود کی خوشبو جو منہ کی تھی وہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ چل سکی، اور بیویوں کی پلاننگ میں آ گئے۔ تب تغی مرضات ازواجک، یہ لفظ ہے قرآن کا، سورہ تحریم کا اٹھا کر دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو حرام کر دیا، کہا نہیں کھاؤں گا۔ خود کی بدبو خود کی بدبو نبی علیہ السلام کو نہیں محسوس ہو سکی کہ آیا بدبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، اور بیویوں کی جو پلاننگ تھی، بیویوں کی پلاننگ کا شکار ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکار ہونے کے بعد کیا کہا؟ اب نہیں کھاؤں گا، اب نہیں کھاؤں گا۔ کیا پتہ چلا کیا قصہ ہے یہ قرآن کا، کون سا ترازو ہے یہ؟ ہم نے اگر ہمیشہ ہر مسئلے میں قرآن کو ترازو بنایا ہوتا نا تو آج جو یہ فتوے بازیاں ہو رہی ہیں کہ فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں کے پیچھے زکوٰۃ نہیں، فلاں کے پیچھے جنازہ نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، سلام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ڈھکا ہو جائے گا، یہ سب کے سارے جو یہ معیار ختم ہو چکے ہوتے، تم اور ہم وہ بھائی بن جاتے کہ انما المؤمنون اخوہ، جس نے مکہ اور مدینہ والوں کو بھائی بنا دیا تھا، جس نے مکہ والوں کو آدھی زمین دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب مکہ کے لٹے پٹے مہاجر مدینہ پہنچے تو کہا کہ میری 2 بیگھہ زمین ہے، تم 1 بیگھہ لے لو، میری 2 بیوی ہے، میں 1 بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم لے لو، میرا 2 کروڑ کا جائیداد ہے، میری 2 کروڑ کی بزنس سے تجارت ہے، 1 کروڑ کا تم لے لو، 1 کروڑ کا میں لے لوں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ہم وہ بھائی بن گئے ہوتے۔ آج ایک چھت کے نیچے ان مذہبوں نے، ان مسلکوں نے، ان علماؤں نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا، ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ ہوش کے ناخن لے، ورنہ یہ تقسیم آج بھی رہ جائے گی اور کل قیامت کے روز رہ جائے گی کہ کچھ جنت میں جائیں گے اور فلاں جہنم میں جائیں گے، اور کھڑے ہو کے پوچھیں گے ارے تم وہاں کیسے چلے گئے، تم وہاں کیسے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات کی روشنی میں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہماری خواتین کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو الہ العالمین قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی کی طرف آنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔